بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان عارضی جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ معاہدے کی منظوری کے تحت حماس 50 یرغمالیوں کو رہا کرے گی، جس کے بدلے میں اسرائیل 150 فلسطینیوں کو رہا کرے گا، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ رہائی کا عمل کل سے شروع ہوگا۔ غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل مصر سے روزانہ 300 امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخلے کی اجازت اور ایندھن کی فراہمی کی اجازت دے گا۔ نیتن یاہو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کے دوران یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کے معاہدے کو قبول کرنا ایک مشکل مگر درست فیصلہ ہے۔ سعودی عرب کا تمام ممالک سے اسرائیل کو اسلحہ کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ 1967 کی سرحدوں کے ساتھ فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے، ایسا دوستو سعودی ولی عہد کا کہنا ہے۔ عالمی حقوق انسانیت کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کر رہا ہے۔ ان جنگی جرائم کے باوجود عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ چلانا مشکل نظر آتا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ مشرف پھانسی کیس لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ مشرف پھانسی کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے وہ ریلیف دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا۔ عمران خان بشرا بی بی سمیت 29 افراد کے نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے۔ کابینہ کمیٹی نے فرح گوگی، مراد سعید، علی امین گنڈا پور، شیخ رشید احمد کے نام بھی ECL پر ڈالنے کی سفارش کر دی۔ امریکی سفیر کی جیل میں عمران خان سے ملاقات۔ پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور جہانگیر ترین سے بھی ملاقات کی تھی۔ پولیس کا اسد عمر کے خلاف پارلیمنٹ اور PTV حملہ کیس واپس لینے کا فیصلہ۔ عدالت نے اسد عمر کی درخواست ضمانت نمٹا دی۔ 1,79,210 پاکستانی حج ادا کریں گے۔ سعودی کابینہ نے پاکستان کے لیے حج کوٹے کی منظوری دے دی۔ انڈین کرکٹر شامی کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ کے دوران وکٹیں لینا پاکستانی کرکٹرز کو پسند نہیں آیا۔ گیند تبدیلی سے متعلق بیان پر صرف ہنس ہی سکتے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ کوالیفائرز برازیل کو ہوم گراؤنڈ پر تاریخ میں پہلی شکست۔ میسی کی قیادت میں ارجنٹینا نے 70 سالوں میں دوسری فتح سمیٹ لی۔ گوجرانوالہ میں ڈاکوؤں نے بیٹے کی میت لے جانے والے باپ کو لوٹ لیا۔ ڈکیتوں نے پولیس چوکی کے سامنے موٹر سائیکل روک کر واردات کی۔ 30,000 روپے اور 2 موبائل فون چھین لیے۔ بھارت میں ایک اور قدیم مزار کو مسمار کر کے مندر بنا دیا گیا۔ مزار کو مسمار کر کے پوجا پاٹ کرنے کی ویڈیو دوستوں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ شعیب ملک کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں خواتین کا راج تھا، والد بھی ڈرتے تھے، میری بہنیں مجھے سپورٹ نہ کرتی تو میں کرکٹر نہیں بن سکتا تھا۔ دنیا کے امیر ترین افراد موسمیاتی بحران کی بڑی وجہ قرار۔ ان افراد میں مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس، مالک ایمیزون جیف بیزوس اور ٹیسلا کے سربراہ ایلون مسک جیسی شخصیات شامل ہیں۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ خاور مانیکا نے جو باتیں کی اس کے بعد عمران خان کو ریاست مدینہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر دوستوں میاں نواز شریف نے یہ گفتگو میڈیا سے کی۔ عمران خان کی بہنوں کا کہنا ہے کہ عمران خان پر سائفر کیس بنانے کا مقصد انہیں سزائے موت دینا ہے۔ عمران خان نے دوبارہ کہا ہے کہ ڈولن لو اور باجوہ نے مل کر حکومت گرائی۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر دوستوں میڈیا سے گفتگو۔ تو دوستوں ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔